کیا ہے رفیقان ملت اسلامیہ؟ زمین اور آسمان کیا چیز ہے؟ یہاں خشکی اور تری، دریا اور جنگل، سمندر اور صحرا کا سوال نہیں، بلکہ یہاں تو کائنات کی حکومت کا سوال ہے۔ زمین اور دریا تو عالم سفلی کے بعض حصص کا نام ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ عالم علوی پر کس کی حکومت ہے؟ اس آسمان کو حد نگاہ کہتے ہیں، کون رو کے بیٹھا ہے؟ یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ کیوں نہیں ٹوٹ کر گر پڑتا؟ اس کا کوئی حصہ اس کے علیحدہ ہو کر کیوں زمین پر نہیں آ پڑتا؟ یہ بے ستون کی چھت کس کے سہارے پر کھڑی ہے؟ اس کی نگرانی کس کے ذمے ہے؟ کون اس کا نگہبان اور محافظ ہے؟ یہ چاند سورج آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تارے آسمان میں سے جھڑ کر زمین پر کیوں نہیں آ گرتے؟ تم سمجھتے ہو کہ اس خاموش طاقت کا اثر عالم سفلی ہے؟ نہیں، جس طرح اس طاقت کا پورا اثر اور پورا کنٹرول عالم سفلی پر ہے، اسی طرح عالم علوی بھی اس کا زیر نگی ہے۔ عالم علوی کا یہ سب سے بڑا گروہ انہی کے سامنے، انہی کے سہارے کھڑا ہے۔ وہ چاہیں تو ایک منٹ میں اس آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں، اور یہ زمین جو 3 منٹ کی تھرتھری کے بعد سکون پذیر ہو گئی، وہ چاہیں تو ایک پل میں ریزہ ریزہ کر دی جائے۔ یہ پہاڑ جن کو آپ بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، ان کے ایک اشارے سے روئی کے گالے بن کر بادلوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور رب فرماتا ہے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، غرض کے بڑی سے بڑی مخلوق اور کائنات کا بڑے سے بڑا گروہ ان کے حکم اور اشارے کا منتظر بیٹھا ہے کہ کب ان کا حکم ہو اور کب یہ چیزیں موت کا پیالہ پی کر فنا ہو جائیں۔ معزز سامعین، اس کائنات میں اسی خاموشی قوت کار فرمائیاں ہیں، اور عالم علوی کا کوئی گروہ ہو یا عالم سفلی کا کوئی حصہ ہو، سب کے سب مسخر اور اسی قوت کے مطیع و منقاد ہیں۔ رب فرماتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ سامعین، خالق کائنات کے سامنے اس کائنات کی حیثیت اتنی بھی تو نہیں اتنی پہاڑ کے مقابلے میں ایک ذرے کی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، جنوری کا زلزلہ اس نے 3 منٹ کی مدت میں شہر کے شہر نہس و بالا کر دیے۔ آپ ان شہروں کی آباد کا تصور کیجئے جو شہر 3 منٹ میں ڈھا دیا جائے، شہر کے رہنے والے کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ پھر یہ تباہیاں ہی نہیں، تباہی بھی بغیر کسی نوٹس اور اطلاع کے نازل ہوئی، تباہی بتا کر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لاشیں اب نکل رہی ہیں کی عجیب حیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک شیرخوار بچہ ہے جو اپنی ماں کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہے، بچہ زندہ ہے، ماں کی چھاتی منہ میں ہے اور ماں مردہ ہے۔ ایک جوان لڑکی ستون سے لپٹی ہوئی ہے اور مردہ ہے۔ ایک حکیم صاحب عبدالغفور نامی وضو کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں لوٹا ہے اور ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں پکڑے ہوئے دھو رہے ہیں، اور اسی حالت میں مکان گر پڑا، لاش اسی حالت میں نکلی، لوٹا ایک ہاتھ میں، پاؤں ایک ہاتھ میں۔ سامعین، ایک مرتبہ دربھنگا کے بازار میں عید کے لیے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ایک پاؤں میں جوتی ہے اور ایک جوتی دکاندار کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں گز ہے اور دوسرے ہاتھ میں کپڑا ہے۔ گاہک سامنے بیٹھا ہے، دونوں دب گئے، کوئی کھڑا ہے تو کوئی کھڑا ہی دب گیا، اور کوئی بیٹھا ہے تو کوئی بیٹھے بیٹھے ہی دب کر رہ گیا۔ سامعین، یہ جو پہاڑ گر پڑتے ہیں، یہ جو زمینیں تھر تھراتی ہیں، یہ جو لوگ آج زمین میں رہ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، ان کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں، یہ کن کا کرنا ہے؟ بے شک یہ رب تبارک و تعالی کا۔